اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ مدینہ بک 3 کا دوسرا سبق آج ہم شروع کرنے لگے ہیں، اور اس سے پہلے سبق میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہمیں اعراب کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اعراب کہتے کسے ہیں، اور پھر مرب اور مبنی اسماء ان کے بارے میں بتایا گیا، ان کی لغوی اور اصطلاحی تعریفیں ہم نے پڑھی۔ آج باقاعدہ سبق ہمارے سامنے آئے گا، اور اس سبق میں اگرچہ وہ باتیں ہمیں اس طرح تو یاد نہیں رہیں گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ سبق پڑھتے ہوئے وہ اب آپ کے ذہن میں بیٹھ چکی ہیں، تو جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوگی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ان کو رکھوں گا۔ تو سبق کی طرف چلتے ہیں جی۔ ہمارا آج الحمدللہ دوسرا سبق شروع ہو رہا ہے، جس کا عنوان تو کوئی نہیں ہے، بس سبق کا نام دیا گیا ہے جو کہ الدرس الثانی ہے۔ یہ بھی ایک مرکب توصیفی آپ دیکھ رہے ہیں جی، الدرس الثانی، تو یہ بھی مرفوع ہے، حالت رفع میں ہے، لیکن چونکہ اس میں منقوص ہے تو اس میں منقوص کا اعراب جو ہے وہ ضمۃ مقدرۃ کے ساتھ شو ہوگا، تو اسے ہمیں ضرورت کچھ بھی نہیں ہے ڈالنے کی۔ تو الدرس الثانی دوسرا سبق، المدرس جو نارمل شکل میں ہے۔ این حامد، حامد کہاں ہے؟ میرا خیال ہے جو سمپل جملے ہیں انہیں ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی ہم کر لیتے ہیں تاکہ سبق جو ہے وہ ہمیں بالکل واضح ہو جائے۔ اس میں ابھی اسکرین پہ جو آپ کو کچھ نام نظر آ رہے ہیں اس میں المدرس ہے، اور فیصل ہے، اور معاویہ، 3 نام ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں آگے کوئی اور شامل ہوتا ہے اس مکالمے میں یا نہیں۔ تو مدرس، المدرس این حامد، حامد کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ حامد کہاں ہے، تو فیصل، فیصل، فیصل جواب دیتا ہے سیاتی بعد قلیل، سین لگا ہوا ہے۔ سین کون سا ہے جی؟ حرف استقبال، فعل مضارع پر آتا ہے، اور فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ سیاتی، وہ آ جائے گا، آتا ہے ترجمہ اب اس کا نہیں ہم کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اتا یاتی، حمزہ تا یا مادہ، باب ضرب یضرب، اتا یاتی آنا، اور سیاتی وہ آ جائے گا بعد قلیل، تھوڑی دیر کے بعد۔ بعد کی نصب ظرف کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، ٹھیک، انشاءاللہ، بس اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایکسپریشنز ہیں ان کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ سبحان اللہ جیسے آ گیا، انشاءاللہ آ گیا، ماشاءاللہ آ گیا، تو ان کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو ایز اٹ از ہی ہم لے کر آئیں گے۔ سیاتی بعد قلیل انشاءاللہ، وہ تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا انشاءاللہ۔ رأیتو، میں نے اسے دیکھا، وَهُوَ يَدْخُلُ الْحَمَامَ، یہ واو کون سی ہے جی؟ یہ واو حالیہ ہے، تو اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ سبق میں وہ واو حالیہ کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ وَهُوَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ، اس حال میں کہ وہ حمام میں داخل ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب حالانکہ یہاں پر یدخلو ہے، مضارع ہے، لیکن ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ داخل ہو رہا تھا، یعنی میں نے اسے داخل ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے حمام میں، حمام باتھ روم، کیونکہ پہلی بک میں ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، المرحاض ٹوائلٹ کے لیے، تو الحمام اصل میں جسے ہم باتھ روم کہتے ہیں، غسل خانہ، اس کے لیے یہ لفظ ہے۔ تو وَهُوَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ، یہاں پر الحمامہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں نصب میں آیا ہے۔ نصب میں کیوں آیا جی؟ مفعول، یہاں پر مفعول فی کے معنی میں جی یہ آئے گا، یعنی اس حال میں کہ وہ حمام میں داخل ہو رہا تھا، یعنی میں نے اسے دیکھا حمام میں داخل ہوتے ہوئے، سمپل ترجمہ ہو گیا۔ اس میں اب وہ ہو رہا تھا یہ بھی نکل گیا، ہوتے ہوئے میں کور ہو جائے گا۔ المدرس وَأَيْنَ حَمْزَةُ، فیصل، حامد، یہ میں نے منصرف پڑھے ہیں،
اور حمزہ تو غیر منصرف پڑھا. ماشاءاللہ یہ ہمارے بیسک اسباق میں کور ہو چکا ہے. فیصل اب میں ایک دفعہ پڑھ دوں گا اس کو, بعد میں پھر میں فیصل ہی پڑھوں گا کیونکہ عجیب سا لگتا ہے فیصل وغیرہ اور پڑھتے ہوئے. تو فیصل خرج من الفصل وهو يحمل كتبه, ٹھیک ہے, وہ کلاس سے باہر نکلا اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے, یعنی اٹھا کر, اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ خرج من الفصل, وہ کلاس سے باہر نکل گیا ہے. وَهُوَ حَمَلَ يَحْمِلُ باب ضرب يضرب. اظن انه رجع الى المحجع. اظن یہ ظن یظن افعال القلوب میں سے استعمال ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ہاسٹل واپس چلا گیا ہے. رجع الى, وہ لوٹ گیا ہے, الی المحجع, ہاسٹل کی طرف. معاویۃ, پہلی دفعہ آیا تو ہم اسے پڑھ لیں گے. گولتا پر ختم ہونے والے مردوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. معاویۃ, معاویہ اب کہہ رہا ہے رأیتہ وَهُوَ يَدْخُلُ الْمُسْتَوْصَفَ, کہ میں انڈرلائن کیا جا رہا ہوں جو یعنی واو حالیہ کے ساتھ پورا جملہ جو ہے وہ حال بن کر آ رہا ہے. حال منصوبات میں ہم نے پڑھا تھا غالباً, اور منصوبات میں اگر دیکھا جائے تو وہ مفرد کی بات کی گئی تھی, کیونکہ حال جو ہے مفرد بھی ہوتا ہے اور جملہ بھی ہوتا ہے. تو مفرد ہوتا ہے تو منصوب ہوگا, ٹھیک ہے, اور اگر جملہ ہوگا تو محلاً منصوب ہوگا. جملہ ہوگا تو محلاً منصوب ہوگا, کیونکہ جملہ جو ہے وہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے. جہاں بھی آپ کو جملہ اسمیہ نظر آ رہا ہے وہاں پر ایک واو آپ کو نظر آ رہی ہے. دیکھیں یہ واو حالیہ, یہ واو حالیہ, یہ واو حالیہ. لیکن اگر جملہ فعلیہ آ رہا ہوگا حال بن کر, اور اس میں خاص طور پہ فعل مضارع, تو اس وقت اس واو حالیہ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ایکچولی واو حالیہ جو ہے یہ کنیکٹر کا کام دیتی ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں اصل میں, کنیکٹر یا جسے ضمیر عائد ہم کہتے ہیں, وہ یا تو واو ہوتی ہے یا ضمیر ہوتی ہے. کسی جگہ پہ دونوں ہوتی ہیں, کسی جگہ پہ ایک ہوتی ہے, کسی جگہ پر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ایک نظر آئے گی, کسی جگہ پر دونوں نظر آ جائیں گی. تو یہ کنیکٹر کا کام دے رہی ہے. رأیتہ وہو یدخل المستوصف. المستوصف جی اس کے لفظی ترجمہ جو ہے اس کا وہ تو ڈسپینسری ہے, کلینک ہے, اور واو صاد فا اس لفظ کا مادہ ہے اور باب استفعال سے استعمال ہوا. اس کے معنی ہوتے ہیں ڈاکٹر یا حکیم سے, کسی ڈاکٹر یا حکیم سے اپنے مرض کی دوا یا نسخہ تجویز کرانا. لفظی اس کے جو معنی ہوتے ہیں استوصفہ یستوصفو کے. اور اس سے پھر مستوصفن اسم الفاعل بن گیا, اور مستوصفن اسم المفعول بن گیا. اور اسم المفعول جو ہے آپ کو پتہ ہے مزید فی ابواب سے اسم ظرف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. وہی جو ہے اسم المفعول وہ اسم ظرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, تو یہاں پر اسم ظرف کے طور پہ استعمال ہوا ہے. وَهُوَ يَدْخُلُ الْمُسْتَوْصَفَ, اس حال میں کہ وہ کلینک میں داخل ہو رہا تھا, یعنی کلینک میں داخل ہوتے ہوئے, ڈسپینسری میں داخل ہوتے ہوئے. کیونکہ جو ہاسپٹل ہوتا ہے اس کے لیے الگ سے لفظ ہے, آپ کو پتہ ہے المستشفیٰ, وہ تو یہ چھوٹا ہسپتال جسے ہم کہتے ہیں کلینک یا ڈسپینسری, اس کے لیے استعمال ہوگا. لَعَلَّهُ مَرِيضٌ, لَعَلَّهُ مَرِيضٌ, اندیشہ ہے کہ وہ بیمار ہے. اب لعلہ آپ کو پتہ ہے ترجیح کے لیے آتا ہے, اشفاق کے لیے آتا ہے. یہ بھی ایکسرسائز میں انشاءاللہ تعالی چیزیں آ جائیں گی. تو امید ہے یہاں ترجمہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, یعنی ترجیح نہیں, اشفاق, اندیشہ, ڈر ہے, اندیشہ ہے کہ وہ بیمار ہے. المدرس شفاہ اللہ, شفا آپ دیکھ رہے ہیں ماضی ہے, شین فا یا مادہ, شفا یشفی. لفظی ترجمہ اس کا ہوگا اللہ نے اس کو شفا دی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں فعل ماضی یا فعل مضارع یہ دعا
کے لیے یا بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک, ہم رحمہ اللہ کہتے ہیں, بارک اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تب یہ ماضی کے سیکھے ہیں. چھین کے بعد یرحمو کلّہ مضارع استعمال کرتے ہیں. ٹھیک, تو ماضی جب استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کنفرمیشن آ جاتی ہے, یعنی شفا اللہ, اللہ اسے شفا دے, گویا اللہ نے اسے شفا دے دی, یعنی یہ اس میں یقین والا اس لیے ماضی کا جو سیکھا ہے استعمال ہوتا ہے. تو شفا اللہ, اللہ اسے شفا دے. متا رجعتم من مکہ یا اخوانو, متا کب, رجعتم تم لوٹے واپس آئے, مم مکہ تا مکہ سے, یا اخوانو اے بھائیو, یا اخوان مکہ سے تم لوگ کب واپس آئے. فیصل جواب دے رہا ہے رجعنا مساء امسی, مساء شام, اور تنوین نہیں آ رہی, اور امسی, امسی مبنی اس میں پچھلے سبق میں پڑھا تھا, تو کوئی مرکب اضافی ٹائپ بنا لیں سے, ظرف اور مضاف الیہ. تو ترجمہ کیا ہوگا, کل کی شام یعنی گزشتہ شام, اردو محاورے میں کہیں گے کل شام. رجعنا مساء امسی, ہم واپس آئے کل شام. خرجنا من مکہ تا, ہم مکہ سے باہر نکلے. والشمس تطلع, اس حال میں کہ سورج طلوع ہو رہا تھا, یعنی سورج کے طلوع ہوتے ہوئے, صحیح ہے, ہم مکہ سے نکلے. ووصلنا, اور ہم پہنچے. طیبۃ طیبۃ, یہ کیا, جس طرح ہمارے مکۃ المکرمہ تو, مکۃ المکرمہ تو ہوتا ہے نا, اسی طرح طیبۃ طیبۃ, یعنی یہ طیبہ جو ہے یہ مدینہ کا نام ہے, یعنی مدینہ مراد ہے یہاں پر. تو طیبۃ طیبۃ, تو یہ سارے مفعول فی کے طور پہ آ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. والناس یخرجون من المسجد النبوی بعد صلاۃ الظہر. اب یہ پھر آ گیا واو حالیہ, اس حال میں کہ لوگ مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے ظہر کی نماز کے بعد. سورج طلوع ہوتے وقت وہ مکہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ کب پہنچے, جس وقت لوگ مسجد نبوی سے ظہر کے بعد باہر نکل رہے تھے. تقریباً 1:45 کا ٹائم ہوگا. یعنی اس حوالے سے اگر ہم ان ٹائمز کو بھی سامنے رکھیں تو یعنی ہمارے ہاں والا ٹائم نہیں, یعنی ہمارے ہاں ظہر آپ 2:30 بجے نکل رہے تھے باہر, وہ والا نہیں ٹائم ہوگا, بلکہ وہ 1:45 کا ٹائم, میکسیمم 12:35-40 پہ ظہر کی نماز ہو جاتی. المدرس تقبل اللہ عمرتکم, یہ پھر دعا ماضی کا سے تقبلا یا تقبلو قبول کرنا, ربنا تقبل منا اسے فعل امر تقبل, تو تقبل اللہ عمرتکم, اللہ تم سب کا عمرہ قبول فرمائے. الطلاب آمین, آمین کیا جی, پچھلے سبق کے حوالے سے یاد رکھیں کہ اسم الفعل, اور یہ کیا ہے اس میں, تو مبنی ہے کہ معرب ہے, مبنی ہے, آمین مبنی ہے. المدرس اقرا, اقرا اور ساکن ہے, اور الحدیثہ تو ملا کے کیسے پڑھیں گے جی, اقرا الحدیثہ. اقرا الحدیث المکتوبہ, مکتوب, کتبہ یکتبو کاتب مکتوب, کاتب لکھنے والا, مکتوب لکھی ہوئی حدیث پڑھ. الصبورہ تی یا معاویہ تو, اے معاویہ بورڈ پر لکھی ہوئی حدیث پڑھ. معاویہ جی, یقفو, وقفہ یقفو کھڑا ہوتا ہے,
وَيَقْرَؤُ اور پڑھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المدرس اقرا وَأَنْتَ جَالِسٌ. کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹھ کر پڑھو. ٹھیک ہے، اقرا وَأَنْتَ جَالِسٌ، پڑھ اس حال میں کہ تو بیٹھا ہوا ہو. اب یہ دیکھیں عجیب سا ترجمہ لگتا ہے ہمارے اردو زبان میں، تو ہم کہیں گے بیٹھ کر پڑھ. معاویہ اریدو ان اقرأ. ہاں جی، یہ فعل مضارع یہاں پر نظر آ رہا ہے ہمیں. کون سا ہے؟ مرفوع، منصوب، مجزوم؟ منصوب. ٹھیک ہے نا، یعنی مضارع خفیف ان کی وجہ سے. اریدو ان اقرأ. اب یہ ان کیا کرتا ہے؟ ان مصدری ہے نا صحیح صاحب، تو یہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. یعنی ان اقرأ، اریدو میں چاہتا ہوں، ان اقرأ کہ میں پڑھوں، یعنی میں پڑھنا چاہتا ہوں. وَأَنَا وَاقِفٌ کھڑے ہوئے، میں کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہوں، میں کھڑے ہوئے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ ایکسپریشنز ہیں، یہ ساری چیزیں آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بول چال میں ہوگی. تو المدرس کما تشاء، شاء یشاء، کما تشاء یعنی جیسا تو چاہے، ایز یو وش. ٹھیک ہو گیا جی. معاویہ اب حدیث پڑھ رہا ہے. ان جابر رضی اللہ عنہ قال اتیتو میں آیا، اتا یاتی آنا، اتیتو میں آیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہوا فی المسجد، اس حال میں کہ وہ مسجد میں تھے، یعنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آیا. فقالا تو انہوں نے کہا صلی رکعتین. صلی یصلی نماز پڑھنا، اس سے یصلی سے فعل امر کیا بنے گا؟ صلی. ٹھیک ہے، تو اللہم صلی اللہ کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو پھر ہم رحمت نازل کرنا ان معنی میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور صلی یصلی صلاۃً مصدر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے. فقال صلی رکعتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت پڑھ. متفق علیہ، یہ کیا جی؟ اتفاق مصدر سے، الاتفاق مصدر سے اتفق یتفق، متفقن یا متفقن. متفقن علیہ یعنی جس پر متفق ہو گیا ہے، یعنی ہوا گیا ہے. تو اسم مفعول کا صیغہ ہے. اور اس سے مراد کون سی حدیث ہوتی ہے جی؟ جس پہ جی امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ جو ہیں دونوں متفق ہوں، وہ دونوں متفق ہوں گے، اس حدیث کو متفق کہا جائے گا. تو یہ متفق اور متفق کا فرق بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے. المدرس اشرح لکم الدرس. اب وہ کہہ رہے ہیں ساری بات مکمل کرنے کے بعد کہتے ہیں اب میں کھولتا ہوں تمہارے لیے سبق کو. الآن، اب ہاں جی الآن کیا ہے؟ معرب کی مبنی؟ مبنی. فاسمعوا فعل امر، بس تم سنو. ولا تکتبوا شیئا، لکھنا مت. وانا اشرح، جب میں بیان کر رہا ہوں، کھول رہا ہوں، تشریح کر رہا ہوں، تو تم نے سننا ہے، لکھنا نہیں ہے. تأتل واو، اتا یاتی آنا، وہی فعل بار بار آ رہا ہے. تأتل واو، واو آتی ہے، واو آتی ہے. واو کے لیے مؤنث کا صیغہ کیوں لگا ہے جی؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں نا واو آتی ہے. ٹھیک ہے، حروف الہجا جو ہیں یہ سارے مؤنث ہیں. ٹھیک ہے نا، تو جو مؤنث پڑھائی جاتی ہیں، مؤنث کی اقسام یا مؤنث ٹاپک جب پڑھایا جاتا ہے تو اس میں حروف الہجا عام طور پہ ہم ذکر نہیں کرتے، لیکن کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ حروف الہجا مؤنث ہوتے ہیں.
تو تأتل واو، واو آتی ہے، اردو میں بھی ہم کہہ رہے ہیں واو آتی ہے جی، واو آتا ہے نہیں، واو آتی ہے. لی معان کثیرۃ، کئی معانی میں. یہ معانن، ہاں جی کون سا ہے اس میں، کون سی کیٹیگری ہے اسم کی؟ اس میں منقوص، ٹھیک ہے. اور اب یہاں پر اس کا اعراب کیا ہوگا؟ لام ہے، لام جا رہا ہے تو آپ اسے کہیں گے جی مجرور ہے. اور بغیر یا کے ہے، یاد ہے نا وہ ٹرمینالوجی، اگر دیکھیں وہ ٹرمینالوجی میں نہیں یاد رہے گی، یہ کہ اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے سبق پڑھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. لمعان کثیرۃ، بہت سے معنی میں، بہت سے معانی میں. منہا العطف، ان میں سے. اب یہ ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے جی؟ معانن کی طرف. اور یہ کثیرہ واحد مؤنث صفت لگی ہے، آپ کو پتہ ہے غیر عاقل کی جمع کے لیے. منہا، ان میں سے. العطف، عطف ہے. نحو خرج الزبیر وحامد، زبیر اور حامد باہر نکلے. یہاں پر واو اور کے معنی میں، عطف کے معنی میں. درسنا الیوم، ہم نے پڑھا آج السیرۃ والفقہ، سیرت اور فقہ. ہم نے آج سیرت اور فقہ کو پڑھا. اکلت وشربت، تو آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں کس طرح اس کا استعمال ہو رہا ہے. واو عطف کا فعل کے درمیان بھی استعمال ہو رہا ہے، اسماء کے درمیان بھی استعمال ہو رہا ہے. وَمِنْهَا القسم، اور ان میں سے جو مختلف معنی ہیں ان میں سے القسم ایک قسم ہے. نحو واللہ، اب یہ واو جو ہے یہ کون سی واو ہے؟ یہ واو قسمیہ ہے. واللہ ما رأیتہ، اللہ کی قسم میں نے اسے نہیں دیکھا. وواو القسم من حروف الجر، اور واو قسم جو ہے، قسم والی واو جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے. ومنها، اور ان میں سے الحال، ایک حال ہے. نحو اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی المسجد، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ وہ مسجد میں تھے. ای، یعنی ای کے معنی ہوتے ہیں یعنی حال کونہ فی المسجد. حال کونہ، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ ہز اسٹیٹ آف بینگ، ٹھیک ہے. مسجد، فی المسجد، مسجد میں، یعنی آپ کی مسجد میں ہونے کی حالت. کلیئر ہو گیا؟ رأیت الحسن وہو یخرج من المقصف، میں نے حسن کو دیکھا کیفیٹیریا سے باہر نکلتے ہوئے. ای حال خروجہ منہ، یعنی اس کے باہر نکلنے کا حال اس میں سے. ٹھیک ہو گیا جی. وَإِلَيْكُمْ أَمْثِلَةً أُخْرَى لِوَاوِ الْحَالِ. وَإِلَيْكُمْ، یہ وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ یہ ایک فعل امر ہے. وَإِلَيْكُمْ، اور آپ لیں، یہ لیں، آپ کے لیے ہیں، حاضر ہیں، اس طرح کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. امثلۃ اخرى، کچھ دوسری مثالیں. لواو الحالی، واو حالیہ کے لیے. ماتا ابھی پہلی ایگزامپل دے رہے ہیں، وہ آپ کے وہ جو مثالیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے لیے دوسری کچھ مثالیں ہیں واو حالیہ کی. نمبر 1 ہے ماتا ابی وانا صغیر. ماتا ابی، میرے والد فوت ہو گئے. وانا صغیر، جب میں چھوٹا تھا. تو اردو میں ہم اس کا ترجمہ جب میں چھوٹا تھا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا، میرے چھوٹے ہوتے ہوئے میرے والد فوت ہو گئے، میرے بچپن میں میرے والد فوت ہو گئے. یہ سارے ترجمے ہم جو ہے کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ نے یہ کہنا ہے تو عربی زبان میں آپ واو حالیہ استعمال کر رہے ہیں. یعنی یہ چیزیں ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ایک بات ہم اردو میں ایسے کہہ رہے ہیں تو عربی میں اس کو کیسے کہا جائے گا. نمبر 2، دخلت المسجد والامام یرکع. میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ امام رکوع کر رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ میرا خیال ہے بالکل ہماری پکچر پیش کی ہے. ہم مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو نارملی امام جو ہے وہ رکوع ہی کر رہا ہوتا ہے اور پھر ہم تیزی سے بھاگتے ہیں
کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ رکوع اگر ہمیں مل گیا تو ہمیں رکعت مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو دخلت المسجد والامام یرکع، میں داخل ہوا مسجد میں اس حال میں کہ امام رکوع کر رہا تھا. نمبر 3 لا تاکل، مت کھا، وانت شبعان، اس حال میں کہ تو سیر ہو، یعنی پیٹ بھرے ہوئے مت کھا. ٹھیک ہو گیا. یہ ایگزامپلز انہوں نے دی ہیں جی. تو پہلا سبق ہمارا ابھی چل رہا ہے، لیکن ہمارا وقت لیکچر کا مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں باقی سبق کو مکمل کریں گے اور اس کی ایکسرسائزز کو دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.